یہ کہیں، کیا کہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات یاد دلاتا تھا اور ناسمجھ بچوں کے گلوں میں یہ کلمات لکھ کر میں ڈال دیتا تھا، یعنی تعویذ کی شکل میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات فرمائے میں اسے لکھتا اور لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلوں میں پہنا دیتا تھا، اور جو بچے یاد کرنے والے ہوتے میں انہیں یاد دلا دیتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وہ دعا پڑھنا یہ بھی ثواب اور شفا یابی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کا یہ عمل ہے۔ آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیں، جو لوگ آج بڑے بڑے دعوے کر کے آج انٹرنیٹ پر جو ہے نا پکارتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ پہننا، پھر اس صحابی رسول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس صحابی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے جو خود اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ ڈالا کرتے تھے اس کلمات کو لکھ کر؟ معزز سامعین کرام، یہ سب کچھ نہیں بلکہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان کو اصل صحیح عقیدے سے ہٹانے کا ان لوگوں کا مقصد ہے۔ کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عام طور سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ تعویذیں تو ناجائز ہیں، لیکن اگر قرآنی تعویذ اختیار کی جائے، قرآنی تعویذ اختیار کی جائے تو یہ جائز ہے۔ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی قرآنی تعویذ سے متعلق یہ تذکرہ کیا کہ سلف کا اس میں اختلاف ہے، اور یہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب، یعنی ان کے جتنے شاگردان ہیں، تابعین، تبع تابعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردان، وہ سب اسے مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی، یعنی حرام قرار دیتے ہیں۔ اور کون لوگ قائل ہیں؟ بعض لوگ اس قسم کی کچھ دلیلیں کھینچ تان کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک دو کی طرف صرف اشارہ کروں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا ایک عمل ہے کہ اعوذ بحمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون والی جو دعا تھی، وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کے گلے میں تختی میں لکھ کر لٹکاتے تھے، جب وہ یاد ہو جاتی تو نکال لیتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے لکھ کر لٹکانے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تختی میں لٹکایا گیا، اس سے بھی پہلی بات یہ کہ یہ تابعی کا یا صحابی کا عمل ہے، جو حدیث کے مقابلے میں دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بچے کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے جسے یاد نہیں ہے اور مقصد یاد کرانا ہے، اور تختی میں لکھ کے لٹکایا جا رہا ہے، موم جامے میں لپیٹ کرنے جو پڑھنے میں نہ آئے۔ ہاں، ہمارے یہاں جو لٹکایا جاتا ہے وہ لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے، پڑھتے بھی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، تیسری بات یہ کہ صحیح حدیث اور وہ مدلل طریقے پہ جو ثبوت موجود ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور یہ یاد کرانے کے لیے ہر وقت وہ گلے میں لٹکا کر نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، اور بھی کئی پہلو ہیں جس کی بنیاد پر یہ دلیل اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ تعویذ کا لٹکانا جائز ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت شدہ ہے۔ اگر اس کا جواز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک دلیل وارد ہوتی۔ اہل علم نے، محققین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام یا تابعین کی طرف گنڈے تعویذ کے لٹکانے کے سلسلے میں جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بعض روایتیں ہیں ضرور لیکن ثابت ایک بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ بعض علماء اہل حدیث کی پرانی کتابوں میں بھی ایسی بعض باتیں درج ہیں تعویذ لٹکانے والی، جیسے کچھ لوگ نقل کرتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب سے اور بعض دوسرے علماء کرام سے، کہ بعض پرانے اہل حدیث علماء کی کتابوں میں کچھ ضعیف روایتیں یا اس قسم کی چیزیں آنے پر بعض لوگ جو ہے حیرت کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یا ان کی شخصیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اس کی ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ان کے زمانے میں تحقیق کرنے والی کتابیں، حدیثوں کے ضعف اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ضروری مراجع اور کتابیں تھیں وہ ان کے زمانے میں دستیاب نہیں تھی، اس لیے بعض حدیث کے سلسلے میں ان کی تحقیق مکمل درجے تک نہیں پہنچ سکی، اور اس بنیاد پر ان سے خطا ہو گئی۔ منہج ان کا وہی تھا جو بات کے یا دوسرے اہل الحدیث کا ہے، لیکن
تحقیقی مواد کے حسب ضرورت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ اس قسم کی روایتیں کچھ علماء اہل حدیث جو سابقین ہیں ان کی کتابوں میں درج ہو گئی ہیں. ہاں اگرچہ اگر ان کے پاس ہمارا یقین ہے کہ یہ تحقیقی مصادر جو آج عمومی طور سے فراہم ہو چکے ہیں ان کو ملتے تو وہ بھی اسے قبول کر لیتے. بہرحال تحقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین سے، صحابہ کرام سے تعویذ گنڈا لٹکانے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے.